ہر عمل سے یہ کام اچھا ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. ہر عمل سے یہ کام اچھا ہے. نبی کے ذکر کے خوشبو سے میرا گھر مہکتا ہے. نبی کے ذکر کے خوشبو سے میرا گھر مہکتا ہے. میں سویا بھی رہوں تو خواب کا منظر مہکتا ہے. اور قدم سرکار نے 1400 سال پہلے رکھا تھا. قدم سرکار نے 1400 سال پہلے رکھا تھا مگر اب تک ہیرا کے غار کا پتھر مہکتا ہے. قدم سرکار نے 1400 سال پہلے رکھا تھا مگر اب تک ہیرا کے غار کا پتھر مہکتا ہے. آئیے حضرات محترم، اس وقت میں آپ حضرات کو بیان و خطابت کے دنیا میں لے چلتا ہوں. اور اس وقت سب سے پہلے خطیب کے طور پر جناب حضرت مولانا مفتی انیس صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائے اور اپنے خطابت سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائے. الحمد لله الذي خلق البر والبحر والشجر والحجر والصلاة والسلام على سيد البشر وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك الأيام نداولها بين الناس. صدق الله العظيم. تو سمجھتا ہے یہ حوادث ہیں ستانے کے لیے. تو سمجھتا ہے یہ حوادث ہیں ستانے کے لیے. یہ ہوا کرتے ہیں ظاہر تجھے آزمانے کے لیے. آتش نمرود گر بھڑکی ہے کچھ پرواہ نہیں. وقت ہے شان براہیمی دکھانے کے لیے. تندوے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب. یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یہ سچ ہے کہ دو جہاں کے راز ہیں قرآن کے اندر مگر افسوس کہ وہ بند ہے جزدان کے اندر. نہ جانے کیوں ابھی حالات کے تیور نہیں بدلے. ابھی شاید کمی ہے کچھ میرے ایمان کے اندر. معزز سامعین اور قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمان، اسٹیج پر تشریف فرما قابل قدر علماء کرام اور پس پردہ بیٹھ کر میری باتوں کو سن رہی اسلامی ماؤں اور بہنوں، میں بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات تمہیداً عرض کر دیتا ہوں کہ آپ لوگ کافی دیر سے اللہ اور اس کے رسول کی نسبت پر بیٹھ کر دین کی باتیں سن رہے ہیں. اگر ہم لوگ اسی طرح محبت میں دین کی بات سنتے اور سناتے رہے، اگر اللہ کے واسطے ہم لوگ ان سنی ہوئی باتوں پر عمل کا ارادہ نہ کرے، میں سمجھتا ہوں ایسا سننا ہماری زندگی میں انقلاب برپا نہیں کر سکتا. اس لیے سبھی لوگ اللہ کے نام پر اور رسول کی محبت میں عمل کے ارادے سے سنیں. اگر عمل کا ارادہ ہو اللہ ہمارے لیے عمل کے اسباب کو پیدا فرمائے گا. معزز سامعین، اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں اور جو لوگ انٹرنیٹ کے دنیا سے جڑے ہوئے ہیں اور صبح و شام اخبارات کو پڑھتے ہیں اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے احوال سے باخبر ہوتے ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہندوستان کے حالیہ چند سالوں سے سیاسی اور سماجی حالات جس قدر تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں اور یہاں کی فرقہ پرست طاقتیں جس طرح بالادستی قائم کرنے کے لیے دن رات کوشش کر رہی ہے اور منصوبہ بند طریقے پر اس ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کے خلاف جو ماحول بنایا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ کسی عقل مند انسان سے وہ پوشیدہ نہیں ہے. کبھی مدارس و مقاصد کے خلاف ماحول کو گرم کیا جاتا ہے، کبھی مظاہرات چلتے ہوئے مسلم نوجوانوں کو موب لنچنگ کے نشانہ بنایا جاتا اور کبھی ہندوستان کے اندر مسلم پرسنل لاء میں مداخلت کی کوشش کی جاتی ہے. کبھی یوگا، سوریہ نمسکار، ان جیسے ہندوانہ سیویلائزیشن کو اور ہندوانہ تہذیب کو مسلم سماج میں تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایک ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے جسے دیکھ کر یہ کہا جاتا ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کے لیے مشکل دور آیا ہے اور اسلام پر ایک نازک وقت آیا ہے. لیکن میرے بھائی،
میں آپ کو تاریخ کا وہ دن یاد دلانا چاہتا ہوں کہ غزوہ احد کے اندر 70 جانباز صحابہ کرام شہید ہو چکے ہیں. اللہ کے نبی کے چہرے مبارک زخم ہے. اللہ کے نبی کا چچا حضرت حمزہ کو مسلح کر دیا گیا ہے. ایسے خوفناک حالات کے اندر کفار کے قائد ابو سفیان اور خالد بن ولید آ کر کے دھمکی دیتے، اے مسلمانوں ہماری ایک بہت بڑی تعداد آ رہی ہے جو تمہیں ختم کر کے رہے گی، تمہیں ان تعداد سے ڈرنا چاہیے. قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا بیان کیا. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، کہ ان لوگ بندے جنہوں نے کہا اے لوگو تمہیں ان فرقہ پرست طاقتوں سے ڈرنا چاہیے، لیکن ان حالات کو دیکھ کر صحابہ نے کیا کہا؟ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حالات کس بدلتے ہوئے تیور میں ہمارا یقین ہے اللہ کی مدد ہمارے لیے کافی ہے. میرے بھائیو ذرا سوچئے، ان مختصر سی تعداد میں 70 صحابہ کرام کی شہادت دل دہلا دینے والی بات تھی، لیکن خدا کی مدد پر یقین نے ان صحابہ کرام کو اس میدان میں جمع کر کے رکھا. میں آپ کو بتاتا چلو اس وقت پوری دنیا کی تعداد ایک رپورٹ کے مطابق 7.25 ارب سے زائد ہے اور مسلمانوں کی آبادی 1.25 ارب سے زائد ہے. اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود یہ مسلم قوم حالات سے مایوس کیوں ہو؟ جبکہ مسلمانوں کی خبر دی گئی، ادھر مسلمانوں کو شہید کیا گیا، ادھر وہ جنت میں پہنچا. اتنی بڑی خوشخبری دینے کے باوجود یہ مسلم قوم حالات سے کیوں مایوس ہو؟ ایسے حالات کے اندر میں آپ تمام لوگوں کو ایک سندیش دینا چاہتا ہوں کہ حالات زندہ قوم کے ساتھ پیش آتی. وہ قوم جو قبرستان میں لیٹ جائے ان کے ساتھ حالات پیش نہیں آتے. بچہ اسی درخت پر پتھر مارتا ہے جس درخت میں پھل لٹکا ہوا ہو، اور درخت کی جو ٹہنی پھل سے محروم ہو، یاد رکھے کوئی بچہ اس پر پتھر نہیں مارتا. آج دنیا یہ سمجھ چکی ہے اسلام کی صداقت اتنی تیزی کے ساتھ عام ہو رہی ہے، اور یہ فرقہ پرست طاقتیں جانتی ہے اگر اسلام کے بڑھتے ہوئے رفتار کو اگر نہیں روکا گیا، مسلمانوں کو خوف میں ڈال کر اسلام کے دامن پہ داغ لگا کر، تو بہت دیر تک ہمارے مذہب کی دیوار قائم نہیں رہ سکتی. اس لیے وہ آج آپ کے خلاف، ہندوستان کے امن پسند لوگوں کے خلاف ماحول تیار کر رہے ہیں. ایسے حالات کے اندر ہمیں زندہ قوم کے ثبوت پیش کرنا ہے اور زندہ قوم کی طرح حالات کا مقابلہ ڈٹ کر کرنا ہے. اور اس یقین کے ساتھ ایک منٹ صدر صاحب کچھ فرما. تمام مقررین حضرات قابل قدر ہیں. مخلوط آبادی کے بنا پر ہمیں سنگم باتیں کرنی ہے. اس بات کا خاص خیال رکھیں، چاہے شاعر ہو، چاہے مقرر ہو، چاہے وہ چترویدی ہو، تاکہ ہمارا پیغام حسن سلوک کا جائے، حسن اخلاق کا جائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہندوستان کے اندر جو اس طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے اور ہمارے بہت سارے ہندو بھائی یہاں پر جمع ہے، میرے تقریر سے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں ان کے خلاف بیان کر رہا ہوں. ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے تمام طرح کے مذہب کے ماننے والوں نے اپنی جان کو قربان کر کے، اپنے مال کو قربان کر کے انگریزوں کے چنگل سے ہندوستان کو آزاد کرایا. لیکن جس وقت ہندوستان کی آزادی میں یہاں کی تمام طرح کے مذاہب کے ماننے والے اپنی قربانی دے رہے تھے، اس وقت میں ایسے یہاں پر لوگ تھے جو انگریزوں کے تلوے چاٹ رہے تھے، جس کو آپ RSS کے نام سے جانتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہندوستان کی تمام مذہب کے ماننے والے مسلمانوں کے خلاف ہیں، یہاں کے گنگی جمنی تہذیب کے خلاف ہیں، بلکہ وہ لوگ جو RSS کے نظریہ رکھنے والے ہیں، وہ لوگ جو یہی چاہتے ہندوستان کی اس پوتر دھرتی پر ہندو مسلم مل کر کے رہے جس طرح پہلے تھے، اس طرح وہ یہ نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ مذہب کو آڑ بنا کر، وہ چاہتے ہیں امن و شانتی کو سامنے لا کر ان امن و شانتی کے مذہب کو ختم کر دیا جائے. اس لیے میرے بیان کا عنوان وہی تھا
یہ جلسے کو عنوان ہے قومی یکجہتی. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں جس طرح ہندوستان کے اندر ہم لوگ شروع زمانے سے اب تک ہندو مسلم ایک پلیٹ میں کھاتے آ رہے ہیں, اس گنگی جمنی تہذیب کو جن لوگوں نے توڑنے کی کوشش کی وہ ہمارے ہندو بھائی نہیں ہے, وہ ہے جن کو نہ رام سے کوئی مطلب ہے نہ رحمان سے کوئی مطلب ہے, جن کو آپ RSS کے نام سے جانتے ہیں, جن کو آپ بجرنگ دل کے نام سے جانتے ہیں, اور جس کو آپ شیعہ سینا تنظیم کے نام سے جانتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جس کو ہندوستان سے مطلب نہیں ہے بلکہ ان کو اپنے خاندان سے مطلب ہے. اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ایسے ہندوستان کے سیاسی حالات میں ہم سب کو حالات سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم سب کو اپنے مذہب سے اوپر اٹھ کر انسانیت کے نام پر اس ملک کو بچانے کی ضرورت ہے. جس طرح ہمارے پرکھوں نے اور ہمارے آباء و اجداد نے اپنی جان کی قربانی دے کر اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کرایا, اس ملک کو ظالم کے پنجوں سے بچایا. اگر ہم لوگ یوں ہی ہندو مسلم کے نام پر بٹے رہیں گے, اگر ہم لوگ یوں ہی فرقہ کے نام پر بٹے رہیں گے تو یاد رکھیے آنے والے دنوں میں پھر ہمیں ان فرقہ پرست طاقتوں کو غلام بننا پڑے گا. اس لیے میں آپ سب سے کہتا ہوں ان مشکل حالات میں ہمیں بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ مسائل کیسے بھی ہوں یہ تا قیامت رہ نہیں سکتے, یہ ظالم ظلم کی بن کر علامت رہ نہیں سکتے. وہ جن کا عزم ہے ہمیں چین سے جینے نہیں دیں گے وہ خود بھی جان لے اس ملک میں سلامت رہ نہیں سکتے. اس لیے میرے بھائی حالات آتے ہیں چلے جاتے ہیں, لیکن وہ لوگ جسے اس ملک سے سچی محبت ہے, وہ لوگ جو انسانیت کے نام پر جینا چاہتے ہیں, ان کا یہ فرض ہے ایسے مشکل حالات میں انسانیت کے نام پر ملک کی حفاظت کے لیے, یہاں کی دستور اور سنویدھان کی حفاظت کے لیے آگے آئے اور ہندو مسلم یکتا کے پلیٹ فارم کو مضبوط کرے. اور اسی مضبوطی کے لیے اور اسی یکتا کے لیے اور اسی گنگی جمنی تہذیب کو باقی رکھنے کے لیے آج کے یہ جلسے کا عنوان قومی یکجہتی کے نام سے رکھا گیا ہے. اس لیے میں یکجہتی کی طرف سے آپ سب تک یہ بات پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ میری زبان پہ نہ نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے, میری زبان پہ صرف محبت کی بات ہے. اس دور انتشار میں یہ آپس کی دشمنی سوچو جو غور سے تو قیامت کی بات ہے. ایسے وقت میں ہمیں اپنے مذہب کو نہیں دیکھنا بلکہ انسانیت کے نام پر اس ملک کی حفاظت کے لیے قدم آگے بڑھانا ہے. اگر ہم آگے بڑھیں گے آنے والی نسلیں اس روئے زمین پر اپنے یقین کے ساتھ اپنے الفت اور محبت کے ساتھ اور نسلوں کی حفاظت کے ساتھ زندگی بسر کرے گی. اگر ہم لوگ اسی طرح مل جل کر کے رہیں گے تو فرقہ پرست طاقت کی جو ہوا اٹھی ہے وہ راستہ خود بخود بدل لے گی. وہ طوفان یہ سمجھ جائے گی وہ کوئی اور قوم ہے جو سیلاب میں بہہ جائے, یہ وہ قوم نہیں ہے جس کو سیلاب میں بہایا جائے. اس لیے میرے بھائی قرآن کریم کا یہی پیغام ہے اور نبی کا یہی فرمان ہے, کلکم لآدم وآدم من تراب. تم دنیا میں جتنے بھی انسان اور مانوتا ہو سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے. یعنی چاہے ہندو ہو چاہے وہ مسلمان ہو یا کسی بھی مذہب کے ماننے والوں ہو وہ سب کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے. اور یاد رکھو ایشور کے نزدیک اور بھگوان کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو مانوتا کے لیے کام کرنے والا ہو. اور اللہ کے نزدیک سب سے بہتر انسان وہ ہے جو انسانیت کے درد سینے میں محسوس کرتا ہو. آج سیاست کے گلیاروں سے نکلنے والے بدبو نے ہندوستان کے ماحول کی طرح خراب کر دیا ہے. ایک وہ بھائی جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں لیکن آپس میں ایسی ٹوٹ ہیں کہ مرتے دم تک ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے. ذرا سوچئے اگر اس طرح ہم لوگ زندگی بسر کریں گے میں سمجھتا ہوں آنے والے وقت میں پھر ہندوستان کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا. اگر ہندوستان ہوگا بھی آپ کو فرقہ پرست طاقتوں کی غلام بن کر زندگی گزارنا پڑے گا. اس لیے اس اسٹیج سے میں تمام لوگوں کو چاہے وہ جس دھرم سے ماننے والوں ہوں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, اگر آپ اس ملک کے اندر سر اٹھا کر جینا چاہتے ہیں, اگر آپ اس ملک میں اپنی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت چاہتے ہیں تو وہ مسلک کے ساتھ نہیں, وہ کسی فرقے کے ساتھ نہیں, وہ یکتا کے ساتھ ہو سکتا ہے. اس روئے زمین پر ایشور کی طاقت کے بعد اگر کوئی طاقت سب سے زیادہ مضبوط ہے وہ قومی یکجہتی کی طاقت ہے. اور اسی طاقت کو پیدا کرنے کے لیے آپ سب کو اس اسٹیج سے یہاں پر بلایا گیا ہے. میں آخر میں یہی بات کہا کہ اپنی
بات ختم کرتا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو حالات کو سمجھ کر الفت و محبت کے ساتھ اس ملک میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔